آپ سبھی کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ایسی خوش و خرم رکھے۔ بہت وقت سے غیر مسلم بھائیوں کو مسلموں کے اس یقین کا مذاق اڑاتے دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بار بار مذہب اسلام کو سائنس پر کھرا اترنے والا دین بتاتے ہیں، پر اسلام میں موجود چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ایک نان سائنٹیفک بات ہے اور کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ دوستو، اس ذات کے لیے کیا ناممکن ہے جس نے پوری کائنات بنائی اور چاند جیسے اربوں پلینٹس اسپیس میں گھوم رہے ہیں؟ یہ سب اسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ پہلی بات تو ہم ان بھائیوں سے یہی کہیں گے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزوں کا سہارا نہیں لیا۔ جب آپ قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہ دکھانا بھی کفار کی نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے ہونے کا ثبوت تھا، اور یہ کفار لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو عام لوگوں کی طرح بازاروں میں گھومتا ہے۔ اگر یہ اصل میں پیغمبر ہوتا تو اللہ نے اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا اور یہ لوگوں کو معجزہ دکھایا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ معجزہ دکھائے، جس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اکسایا اور یہ وعدے کیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور سچ مچ اللہ کے رسول ہیں تو وہ چاند کو توڑ کر دکھا دیں، پھر ہم ان کا نبی ہونا تسلیم کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے نبی جانتے تھے کہ کفار کے یہ دعوے اور وعدے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی نیت سے کیے گئے ہیں، نہ کہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو داؤں پر لگایا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لیکن یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چاند کے ٹکڑے کر کے اپنی سچائی کا ثبوت بھی کفار کو دیا، اور کفار کا یہ جھوٹ بھی دنیا کے سامنے لے آئے کہ چاند کے ٹوٹتے ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا تسلیم کر کے ایمان لے آئیں گے۔ کفار مکہ چاند کے توڑے جانے کو جادو کہہ کر اس سچ سے انکار کرنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی تسلیم نہیں کیا، نہ مسلمانوں کے اوپر زیادتیاں کم کی۔ بہرحال چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ واقعہ سچا تھا، یہ ہم آج بھی پورے دعوے سے کہتے ہیں۔ چاند کو دیکھ کر دنیا میں پہلے کی آبادیاں اسے ایک ٹھنڈی روشنی کا تارا سمجھتی تھی، جیسے سورج ایک گرم تارا ہے اور روشنی کو نہ چھوا جا سکتا۔ اسلام سے پہلے چاند کو کوئی بھی ٹھوس نہیں مانتا تھا جسے صاف کیا جا سکتا ہو۔ یہ خیال 20ویں شتابدی تک لوگوں میں بنا رہا، جب تک نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اتر کر یہ ثابت نہ کیا کہ چاند مٹی اور چٹانوں سے بنا ایک وشال اپگرہ ہے۔ لیکن چاند کے توڑے جانے کے واقعے سے اسلام نے 1400 سال پہلے یہ ثابت کر دیا کہ چاند ایک ٹھوس آسمانی تارا ہے۔ اسلام سے پہلے پوری دنیا کے لوگوں میں چاند کو دیوتا ماننے کا بھی چلن تھا، لیکن چاند کو توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ چاند ایک ٹھوس بے جان انترک کا پلینٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس میں کوئی شکتی نہیں اور نہ ہی وہ کوئی دیوتا ہے۔ دنیا بھر کے کئی غیر مسلم اب تک چاند میں دیویاں شکتیوں کا گھر سمجھتے تھے، لیکن اپنی تاریخ سے لے کر آج تک مسلموں نے ایسا اندھ وشواس چاند کے بارے میں کبھی نہیں رکھا۔ چاند کے توڑنے کے مسلموں کے اس دعوے نے یہ بھی چیز سامنے رکھ دی، اگر 1400 سال پہلے چاند کو توڑ کر جوڑا گیا تھا تو اس بات کی نشانیاں آج بھی چاند پر موجود ہوں گی۔ آج ہمارے پاس ناسا کے لیے گئے چاند کی سطح کے کچھ امیجز ہیں، جن میں چاند کی سطح پر ایک بڑی درار دکھائی پڑ رہی ہے، جیسے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ جوڑ کر رکھنے پر بن جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مخالفین اس درار کے چاند کی سطح پر ہونے کے بھی الگ الگ رزلٹ نکالیں گے، پر چاند کے ٹوٹنے کی بات نہیں مانیں گے۔ پر اسلام میں چاند کے ٹوٹنے کی یقین کا مذاق یہ لوگ تب اڑا سکتے تھے جب چاند پر ایسی کوئی درار نہ ملی ہوتی۔ اس درار کے پائے جانے کے باوجود اگر لوگ چاند کے ٹوٹنے کی سمبھاونا یعنی پاسبلٹی پر نہ سوچیں تو یہ ان کی کمزرفی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں جلد پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں اور ان کا بھی جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی خیال نہیں رکھتا۔